اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ خیریت سے ہیں؟ ایکسائٹڈ ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں. کل کی بات لگتی ہے کہ معزز مہمان کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے. تیاریاں بھی ایسی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی خوشبو آنے لگی تھی. ہم سب نے بہت جوش، خوشی، بے چینی اور امید سے بہت دعائیں مانگی تھیں کہ اے رب ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں داخل کر دے. پھر یوں ہوا کہ اللہ کی محبت اور عاجزی اور تشکر کے جذبات سے معمور ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. اپنی اپنی توفیق، استطاعت، ہمت اور حالات کے حساب سے اس ماہ کو پا لینے کی محنت کرنے لگے. عبادتوں میں بڑھ جانے کی کوشش اور نیکیوں کی دوڑ میں شامل ہو گئے. ہر روز التجائیں کرنے لگے اور ابھی تک کر رہے ہیں کہ اے رب کائنات اس بابرکت مہینے کی رحمتوں اور سعادتوں کے خزانوں سے ہمیں بھی نواز دے. اور دیکھیے وقت کا پہیہ آج آخری عشرے کے دہانے پر لے آیا. الحمدللہ. جس مہینے میں ہم آج ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو مبارک ہو آپ سب کو. ہر لمحہ برستی برکتوں کا یہ مہینہ. مبارک ہو آپ سب کو
اس پرفضیلت مہینے کی انمول گھڑیاں، یہ بابرکت لمحے، مبارک ہو آپ سب کو یہ پرنور ساعتیں، مبارک ہو آپ سب کو یہ خاموش، پرسکون اور قیمتی راتیں۔ مجھے یقین ہے کہ عبادتوں کے اس موسم بہار میں آپ سبھی نے اپنے ایمان اور عمل کے کئی پھول کھلائے ہوں گے، کمزور لمحوں کی لغزشوں پر معافی بھی مانگی ہوگی، جانے انجانے سے کی گئی غلطیوں کی اصلاح کے لیے نیت اور ارادہ بھی باندھا ہوگا، غلطی نہ دہرانے کا وعدہ بھی کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس جس سائل نے اپنی ضرورت کا کشکول اس کی طرف بڑھایا ہے، رب ذوالجلال اپنی رضا کے سکے، معافی کے موتی اور رحمتوں اور نعمتوں کے انمول ہیروں سے اس کو بھر دے، آمین یا رب۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان کی اور اس پورے سال کی بہترین راتوں میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ مہینہ ہے اور اس کے بعد یہ وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر آئے گی، اور وہ رات انہی 10 دنوں میں ہوگی، اور ہمیں وہ تلاش کرنی ہے، تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ فنش لائن آ جائے یہ یاد رہے کہ یہ سپرنٹ ٹائم ہے، وقت بس ختم ہی ہونے والا ہے، تو لگا دیجیے اپنا پورا زور۔ منزل صاف اور واضح نظر آ جائے اس کے لیے یوں کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی استاذہ فرحت ہاشمی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ اہم باتیں، اور نوٹ کرتے ہیں کچھ حقائق لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو تیار ہیں؟ بسم اللہ۔ سورة القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورة القدر عبس و تولی کے بعد اتری ہے، ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں، اور قدر کے کئی ایک معنی، لیکن مشہور معنی کیا ہے؟ فیصلوں کی رات، یعنی سالانہ فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، دنیا کے انتظام کے متعلق جو کام اس سال کے لیے مقدر ہوں وہ اس رات کو فرشتے لے کر اترتے ہیں، اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ کب؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین، اور وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور عام طور پر اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ شب قدر، اردو میں قدر کا ترجمہ قدر ہی کیا گیا ہے، ورنہ قدر کے کئی ایک معنی ہیں، قدر و قیمت بھی، عزت، تقدیر، مقدار۔ تو عزت والی رات کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں ہر نیک عمل کی یا نیک بندوں کی قدر کی جاتی ہے، کئی گنا اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ وہ آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اور قدر یقدر تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی معاملے کی تدبیر کرنا، اور تقدیر کے لیے بھی آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں
عالم بالا میں مقدر اور معین کی جاتی ہیں. کسی کا مرنا، بیمار ہونا، رزق کی فراخی، تنگی. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس رات میں کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور کس چیز نے واقف کیا تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا کون بتائے تجھ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی وہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 1000 مہینوں سے بڑا کام ہو گیا، یعنی قرآن کا نزول. اور ویسے بھی اس رات کی عبادت جو ہے وہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. جیسے آتا ہے نا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو جس کو یہ رات نصیب ہوگی وہ بہت خوش قسمت ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ ہوتا تھا رمضان کا تو اپنا تہبند کس لیتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے کسی دوسرے وقت میں نہ کرتے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اور حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو تو وہ کیا پڑھے، تو آپ نے کیا دعا بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ رات ایسی رات ہے کہ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے. تنزل اصل میں تھا تتنزل، یعنی اترتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے اترتے چلے جاتے ہیں، اور اس کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے. فرشتوں کے لیے جگہ نہیں رہتی زمین پر، ساری زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور روح بھی اترتے ہیں. روح سے مراد جبریل امین ہے. فیہا، اس میں. اور بعض نے کہا انسانوں کی روح ہے، لیکن ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ جب آتا ہے تو انسانوں کی روحیں نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام ہی، کیونکہ ان کو روح امین بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ. من کل امر، من یہاں بے کے معنوں میں، یعنی بکل امر، ہر چیز کا فیصلہ لے کر، ہر چیز کا حکم لے کر. یعنی جو اگلے سال میں انسانوں کے مقدر ہوتا ہے اس کو لے کر اترتے ہیں. سلام، سلامت ہے، سلامتی ہی سلامتی، یا سلام ہی سلام ہے. ہی وہ کون؟ رات، یعنی رات سراسر سلامتی ہے. حتی مطلع الفجر، حتی کہ فجر طلوع ہو جائے. اور مطلع ظرف ہے، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنی رحمت، اتنی خیر اور اتنی برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کوئی رات کے پہلے حصے میں جاگے، کوئی آخری حصے میں، کوئی پوری رات، جیسا بھی کسی کو توفیق ہو، جتنے بھی وہ خزانے سمیٹ سکے. تو بات یہ ہے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. یعنی جس قرآن کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی عزت ہے، اتنا شرف ہے کہ جس رات میں اتارا گیا اس رات کو اتنا مقام مل گیا. یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے نا جیسے تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد الامین کو کس وجہ سے اتنی عزت ملی؟ پیغمبروں اور وحی کی وجہ سے. 3 بڑی کتابیں یہاں اتری، ایک جگہ انجیل، دوسری جگہ تورات، تیسری جگہ قرآن. تو جگہیں بھی کس وجہ سے معزز ہو جاتی ہیں کہ ان میں کام کیا ہوتا ہے. مسجد کیوں افضل ہے آپ زمین سے؟ کہ وہاں عبادت ہوتی. تو کوئی بھی مقام، مکان، چاہے آپ کا گھر ہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں پر رحمت اور برکت نازل ہوگی. اور پھر وہ اوقات بھی بہت بابرکت ہو جاتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے.
اسی لیے آپ دیکھیے کہ رات کے اوقات میں تہجد کا وقت خاص طور پر عبادت کا وقت ہے. اور پھر رمضان کو کیوں عزت ملی؟ روزہ تو ہے لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے. رمضان کی پہچان کس سے؟ روزے سے نہیں کرائی گئی، یہاں قرآن سے کرائی گئی. شب قدر کو قرآن کی وجہ سے عزت دی گئی، البلد الامین کو اسی وجہ سے عزت دی گئی. تو اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کے وعدے پورے نہ ہو. اتنا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، اس سے محروم ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. دنیا کا علم برا نہیں، لیکن اسے دین کو چھوڑ کر حاصل کرنا، دین کا پتہ کچھ نہ ہو اور صرف دنیا کے پیچھے انسان بھاگا چلا جائے تو خسارہ ہے. وہ علم انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو بار بار ان صورتوں میں جس چیز کی تکرار آ رہی ہے وہ دراصل کیا ہے کہ اس نعمت الہی کی قدر کی جائے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا یا لٹکا دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف بنے گا، یا تو تیری سفارش کرنے والا ہوگا یا تیرے خلاف مقدمہ قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ کتاب کو معمولی کتاب نہیں. ہم اس کے لیے قدر و عزت و منزلت بس کتنی سمجھتے ہیں تو بس اوپر رکھ دیں، یا پھر یہ کہ اس کو چوم لیں، یا یہ کہ اس کو صرف ظاہری عزت و منزلت دیں، جبکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے اگر وہ پورا نہیں کیا جائے گا تو صحیح عزت اور قدر و منزلت اس کی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت تفسیر. صحیح کہتے ہیں، علم کے آ جانے سے ایمان اور ایقان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سعادت کی رات ہمارے لیے رکھی ہے. اس رات کی فضیلت میں قرآن کی پوری سورہ اللہ نے نازل فرما دی. یہی وہ مبارک رات ہے جس میں کلام باری، نور ہدایت، قرآن مجید نازل ہوا. یہ رات سلامتی کی رات، فرشتوں کے نزول کی رات ہے. اس کو ضائع کرنے کے تصور سے ہی خوف آتا ہے. سوچ رہی ہوں کہ ایسا کیا کروں کہ اس کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں اور اس کے ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں. سسٹر فاطمہ، آپ ہی کچھ مدد کیجیے. ضرور، بالکل صحیح کہا آپ نے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ راتیں دیکھنا نصیب فرمائی. جی بالکل، ہم میں سے اکثر لوگ اکثر ہی لا علمی اور اپنی غفلت کی وجہ سے ان راتوں سے مکمل فیض نہیں حاصل کرتے. بالکل صحیح. عقل مندی یہی ہے کہ ان راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان راتوں کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی عبادات کو منظم کریں، ورنہ ہم صرف سوچتے ہی ان قیمتی لمحات کو گزار دیں گے. تو پھر آپ بتائیں کہ ہمیں ان راتوں سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے؟ ضرور، میں آپ کے ساتھ آج کی رات کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے کچھ ٹپس شیئر کر سکتی ہوں. سب سے پہلے اپنے پاس یہ لکھ لیں کہ میں نے ان راتوں میں قرآن، تہجد، اذکار اور خوب دعاؤں کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے، اور اس کا آغاز ہم عشاء کی نماز سے پہلے ہی شروع کر سکتے ہیں. نماز سے پہلے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادت میں خوشبو بھی رہے؟ عشاء کی نماز کے لیے غسل یا تازہ وضو کریں. اللہ سے ملاقات کے لیے بہترین کپڑوں کا انتخاب کریں. اپنے اوپر اور اپنی عبادت کی جگہ پر تھوڑی سی خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں. نماز کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے. ضرور، دو کر کے نفل نماز کا اہتمام کریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نماز وہ پسندیدہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے. اس کے لیے ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر نماز، وہ کیسے؟ چلیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں.
سبحان اللہ، یہ ویڈیو جو آپ نے دکھائی یہ تو بہت انفارمیٹو تھی، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ ساتھ بہت سے دیکھنے والوں کو بھی اس سے بھرپور فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ نماز کے بعد فوراً اٹھنے کے بجائے تھوڑی دیر ذکر اذکار کیے جائیں، دعائیں مانگی جائیں اور کثرت سے استغفار کی جائے۔ اپنے پاس لکھنے اور مارک کرنے سے ہم زیادہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی تو خوب کہی آپ نے۔ پتہ ہے انہی اثراتوں کے لیے خاص طور پر میں نے ایک پلانر لیا تھا، اور وہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ ساری ٹپس جو آپ نے مجھے دی ہیں میں سب کی سب اس میں لکھ لوں گی تاکہ میں بھول نہ جاؤں کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک سیکشن دعاؤں کا بھی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ نماز میں خشوع بھی رہے اور میری عبادت میں منوٹنس بھی نہ رہے، اور میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی دعا اس میں لکھتی رہوں تاکہ اسے یاد کر سکوں، اپنی نمازوں میں اور نمازوں سے باہر اس کو پڑھتی رہوں، دہراتی رہوں، مانگتی رہوں۔ لیکن اس کے لیے تو پھر میرے پاس نئی دعائیں ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ سسٹر افشین، کین یو پلیز ہیلپ؟ بالکل انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اور ہم سب کا مقصد بھی اس مہینے میں یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے ہم نے کوشش بھی بہت زیادہ کرنی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہم سب نے سن رکھی ہے کہ جس شخص کو رمضان نصیب ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ آج کی استغفار کی جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے، اور اس دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اور یہ دعا ایسی ہے جو ہم نے ان تمام 10 راتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، یعنی ہماری زبان جو ہے وہ اس استغفار سے تر رہنی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ان خوبصورت راتوں کو ہم اللہ کی شکر گزاری کے بغیر تو گزار نہیں سکتے، اور شکر گزاری کا اظہار زبان سے کرنے کے لیے آج اپنی چیک لسٹ میں ہم یہ ذکر شامل کریں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم نے ہر وقت شکر اور استغفار کو اٹھتے بیٹھتے اپنے معمول میں شامل کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جیسا سسٹر سبین آپ نے کہا تھا کہ ہمیں نماز کے لیے کچھ اذکار چاہیے، کچھ دعائیں چاہیے، اور آپ دیکھیں زبان کے علاوہ ہم اللہ کا شکر اپنے اعضاء سے کر سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے نماز۔ اور جیسا کہ سسٹر فاطمہ نے تہجد میں لمبے قیام کا طریقہ ہمیں ایک خوبصورت ایک انفارمیٹو ویڈیو سے دکھایا ہے، تو اسی طرح ہم اپنے رکوع اور سجود کو لمبا کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دعائیں اتنی خوبصورت، جامع اور مسنون ہیں کہ ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے، سبحانک وبحمدک استغفرک واتوب الیک، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک سجدے کی دعا بھی شامل کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ کتنی چھوٹی مگر بہت ہی جامع دعا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح
نہایت پاک ہے، مقدس ہے، فرشتوں اور روح جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔ سبحان اللہ، بہت خوب، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر شین، آپ نے جو یہ سب کی سب دعائیں بتائی ہیں یہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی ہیں۔ اور پتہ ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگ لا علمی یا پھر سستی کی وجہ سے رکوع میں صرف اور صرف سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے علاوہ کچھ اور جانتے ہی نہیں، جیسے بس جو پہلے سے ذہن نشین ہے اسی کو رٹی رٹائی فارم میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور بس پڑھتے ہیں۔ تو آج کا اور اس کی ایک ریزن اور بھی ہے، کیونکہ وہ لوگ نیا کچھ یاد کرنے سے گھبراتے بھی ہیں۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے، آئی ریئلی ایم ویری ہیپی کہ مجھے آج کچھ نیا پڑھنے کو اور سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے پلانر میں اس سب چیزوں کو لکھ لوں گی، اپنے سامنے اسٹکی نوٹس کے اوپر لکھ لوں گی، رکھ لوں گی، اور جب بھی نماز شروع کروں گی میں ضرور کوشش کروں گی کہ ان نئی دعاؤں کو اپنی نماز کا حصہ بنا لوں۔ جی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیں تھیں، اور یہ مہینہ بھی کتنا خوبصورت ہے، اور یہ آخری راتیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تو سوچئے نا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایک افضل عمل کو بھی جوڑ لیں تو ان راتوں کا اجر دوبالا ہو جائے گا۔ یہ عمل جو کہ پڑھنے میں بہت ہی سادہ سا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ فضیلت اور اجر کے لحاظ سے بہت ہی افضل عمل ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ جی، تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت نہیں، یعنی نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت سوائے اللہ کی توفیق سے۔ تو ہمیں ایک ایک منٹ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو غم اور افکار گھیر لیں تو اسے چاہیے کہ اس کلمے کی کثرت کرے، یعنی بہت زیادہ پڑھے۔ لیکن آپ دیکھیے نا، اس کو لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا ہوا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اگر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہو تو ہم بڑی جلدی میں کہہ دیتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ بھی کہ یہ رنج اور غم کا علاج بھی ہے، اور اس میں 99 یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو کتنا خوبصورت کلمہ ہے۔ تو یہ کلمہ پورے شعور کے ساتھ پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیجئے، بھولنا نہیں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ 3 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ تقدیر کا کلمہ بھی ہے، کیونکہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے اور نہ ہی برائی سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ پھر یہ سوچنا اور یقین رکھنا ہے کہ ہمارا حاجت روا، مشکل کشا، ہمارا مولا و مددگار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اگر وہ کسی کو نقصان یا فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے۔ وہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ ڈر بھی صرف اسی سے، خوف اور امید بھی صرف اور صرف اللہ سے، توکل بھی، بھروسہ بھی صرف اور صرف اپنے رب پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اللہ کی ہے، اور یہی حق ہے۔ ساری طاقت، ساری قدرت، ساری مشیت، سارا غلبہ صرف اللہ کا۔ ہماری تو چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں قبول کر کر ہمیں بانصیب کر دے۔ یہ سارا معاملہ ہی اس کی رحمتوں کا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو سیکھا وہ عمل میں ڈھل جائے، علم نافع بن کر
ہمارے صبح اور شام، رات اور دن کو منور کر دے۔ روز حشر ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا کفارہ بن جائے، ہماری قبروں میں ہمارے لیے روشنی کا دیا بن جائے، پلسرات پر ہمارے لیے نور بن جائے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں داخلے کی حجت بن جائے، اور پھر انہی جنتوں میں اپنے رب کے دیدار کا سبب بن جائے۔ اس التجا کے ساتھ کہ اے اللہ، میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتی ہوں۔ مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.